الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ 25 سورتوں کی 56 آیات میں 62 مرتبہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں ایک سوال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا جائے، اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی تھی کہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے، اس لیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انبیاء کی پاکیزہ جماعت میں 5 انبیاء اور رسول جن کا مرتبہ سب سے بلند اور اونچا ہے، ان میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں جن کو پوری دنیا کے تمام مذاہب تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی 4تھی آیت میں اس امت کو یہ کہا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم
تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑے گا تو قرآن نے اسے بے وقوف قرار دیا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین اور طریقے اور راستے سے منہ پھیرا وہ بے وقوف ہے، صاحب عقل نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے امام ہیں، صرف امتوں کے نہیں، امام الانبیاء والرسل، انہیں بھی اللہ نے حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ یہ گزشتہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں میں نے بیان کی۔ آج میں چوتھی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہر مسلمان داعی الی اللہ ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان کی یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ ہاں، کسی کو یہ صفت بڑے اعلیٰ درجے پر ملی ہے کہ وہ دن اور رات دعوت الی اللہ میں صرف کرتا ہے۔ کوئی شخص پورے دن میں ایک آدھ مرتبہ دعوت الی اللہ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو، پڑوسی کو، اپنے نوکر کو اور اپنے پارٹنر کو اور اپنے ساتھی کو جب کہتے ہیں کہ چلو بھائی آؤ ہم مسجد کی طرف جائیں، باجماعت نماز پڑھیں، آؤ قرآن مجید سیکھیں، اور جب ہم اسے کہیں کہ تمہارے بیٹے کی شادی ہے، اس میں ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ سب دعوت الی اللہ ہے، دعوت دین ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں ہر مسلمان دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، لیکن داعی کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو داعی سامنے رکھے اور حضرت کی دعوت کا طریقہ دیکھے، دعوت کا اسلوب اور انداز دیکھے، درد دیکھے اور صفات ابراہیمی کو اپنائے، تو پھر اللہ کی قسم اس کی دعوت کبھی بھی غیر مؤثر نہیں ہو سکتی۔ وہ دلوں پہ کھٹک کے، دلوں کے اندر جا کے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی، یہ حقیقت ہے۔ لیکن وہ صفات کیا ہیں؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، امام تھے۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہیں، قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت لوٹے میں پانی بھر کے رکھا، مصلی بچھایا، اس کو ڈالا، اور آپ علیہ السلام کے لیے نماز کی جگہ تیار کی۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے کیا اس رات میں؟ تو 9 عمر صحابی ہیں، چھوٹی عمر میں اپنی خالہ کے ہاں آ کے حضرت میمونہ کے ہاں رہے تھے، جو ازواج مطہرات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی کہ اپنی خالہ کے ہاں آئے تھے اور وہیں پہ خالہ کے ہاں سو رہے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چھوٹی سی عمر تھی، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ جب عطا کرتا ہے تو چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں سمجھاتے تو پھر 60-70 سال کے بابے کو بھی دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس چھوٹے بچے نے حضور کے لیے مصلی بچھایا، لوٹے کے اندر پانی بھرا، آپ علیہ السلام نے خوش ہو کے پوچھا کس نے یہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا۔ آپ علیہ السلام نے
تہجد کے اس مبارک وقت میں ان کے لیے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما، اللہ اسے دین کی سمجھ نصیب فرما۔ ایک انسان کسی کے لیے جب دعا کرتا ہے تو سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں سب سے قیمتی چیز یہ تھی کہ دنیا میں قرآن کی سمجھ آ جائے اور دین کی سمجھ آ جائے تو اس انسان کی بلندی اور اس انسان کی امامت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں قرآن کے مفسر بنے، یہ فرماتے ہیں امت کس کو کہتے ہیں؟ کان عندہ من الخیر ما کان عند امہ، ایک پوری جماعت اور پوری امت میں جو خیر ہوتی ہے وہ خیر جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام میں رکھ دی۔ یہ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اخلاق اس کے ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اخلاق ٹھیک ہیں لیکن نماز کا پابند نہیں ہے، یہ نماز کا بھی پابند ہے، اخلاق والا بھی ہے، لیکن صاحب علم نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن تربیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ انسانوں کے اندر اچھی صفات بکھری ہوئی ہیں، کسی میں ایک صفت ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، لیکن تمام خوبیاں اس میں نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ایک انسان بہت نیک اور صالح ہوتا ہے لیکن گھر کے معاملات میں بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، تو آپ اس کے اندر ایک صفت تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق تو بہت عظیم ہے لیکن بندوں کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ والیوم کم کر۔ بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امت بنایا، کان عندہ من الخیر ما کان عند امہ، پوری امت میں اور انسانیت میں جو خیریں تقسیم ہیں اللہ نے وہ ساری بلائیاں جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام میں رکھ دی۔ اس کا آسان اگر ہم ترجمہ کریں امت کا تو اس کا ترجمہ بنتا ہے امام، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت 124 میں انی جاعلک للناس اماما، میرے ابراہیم میں نے تجھے ہر طرح آزمایا، ماں کے سامنے کھڑا کیا، باپ کے سامنے کھڑا کیا، قوم سے لڑوایا، بادشاہ سے لڑوایا، ہجرت کروائی، کبھی گھر سے نکالا، کبھی قوم سے نکالا، کبھی علاقے سے نکالا، حجاز سے پھر فلسطین اور عراق کی طرف، پھر وہاں سے یہاں، یہ سب کچھ کیا میں نے تمہیں آزمانے کے لیے۔ سونا جب خالص سونا بنتا ہے اس کو آگ کی بھٹی کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے، یہ آگ کی بھٹی سے گزر کے اس کی میل نکل جاتی ہے، سونا خالص سونا رہ جاتا ہے، گند اور کچرا ایک طرف نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو مشکلات اور آزمائش کی بھٹیوں سے گزار کے اللہ امتحانات لے کے جب پاک و صاف کرتے ہیں تو پھر سونا بھی اتنا شاندار نہیں ہوتا جتنا یہ انسان اور اس کا دل شاندار ہوتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو آزمایا، آپ ہر آزمائش میں پورا اترے، نتیجہ کیا ہے؟ بطور انعام کے میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ آج معاشرے میں امام کا مرتبہ لوگوں کی نظر میں سب سے نیچے ہے۔ میں اپنے بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں، عرب کی نہیں۔ ہمارے لوگ عربوں کے اوپر تو بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں۔ کس نے انہیں نبی مانا ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوں؟
انسان ہیں، ان کی غلطیاں دیکھتے ہو لیکن ان میں جو خوبیاں ہیں ان پہ بھی نظر رکھو۔ میں وہاں کے امام کی بات کر نہیں رہا جس کو حیثیت کتنی اونچی حاصل ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اپنے ہاں کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں امام کا منصب کیا ہے اور قرآن کی نظر میں امام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، آگ جب جنت بنی ہے تو وہ بعد میں بنی ہے، پہلے جب نظر کے سامنے تھی تو وہ آگ تھی، اس میں کودنا جل کے راکھ بننا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ آگ میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ جاہل انسان، پھر تو امتحان ہی نہ ہوا۔ اگر مجھ سے میرا رب کہہ دے کہ آگ میں کود جاؤ، سمندر میں کود جاؤ، میں تمہیں بچا لوں گا، تو پھر یہ کوئی امتحان ہے؟ نتیجے میں بالکل پاس ہونا سامنے ہے، اللہ نے کہہ دیا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، آگ ہے، شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اس میں جاؤں گا تو راکھ بن جاؤں گا۔ نتیجہ بعد میں اللہ نے سامنے لایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا ابراہیم کے اوپر، بن گئی۔ ان امتحانات سے گزرے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو آدھی دنیا دے دوں گا، آپ ہر امتحان میں پاس ہوئے آپ کو میں فلاں منصب دے دیتا ہوں، فلاں چیز دے دیتا ہوں، نہیں، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قرآن کی نظر میں سب سے اونچا منصب امامت ہے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی سورہ فرقان کے اندر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، ہماری راحت اور سکون کا ذریعہ بنا، اور اس کے ساتھ اگلا جملہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یہ تو دعا قرآن سکھا رہا ہے کہ ایمان والوں کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ اللہ سے امامت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں امامت عطا فرما۔ اور امامت بھی کن کی؟ متقین کی، پرہیزگار لوگ ہمارے مقتدی ہوں، ہم ان کے پیشوا اور امام ہوں۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں کیوں ہے؟ داعی کو یہ دعوت کی طرف اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ جب دعوت اللہ کی طرف نکلو تو اپنے رب سے یہ دعا کر کے نکلو کہ اللہ مجھے امام بنا، مجھے پیشوا بنا، نیک لوگوں کا مقتدا بنا، میں آگے ہوں، میرے پیچھے چلنے والی جماعت نیک لوگوں کی جماعت ہو۔ یا اللہ، نہ برے لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، نہ برے لوگوں کو میرے پیچھے لگا۔ ہمیں قرآن یہ سکھا رہا ہے، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امام تھے، ساری خیر جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام میں ڈال دی۔ دوسری صفت قانتا للہ، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اللہ کے سامنے فرما برداری کرنے والے تھے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا ابراہیم تابعداری اختیار کر، فرما بردار ہو جا، دیر نہیں لگائی، فوراً کہہ دیا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب العالمین کے سپرد ہو گیا، میں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں قنوت الی اللہ، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے امر اور حکم کے سامنے جھک جانا۔ داعی کی صفت یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چل کے جب دعوت دے رہا ہے تو جہاں وہ امام ہو
وہاں دوسری صفت اس کی ہے کہ قانتن للہ، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ تیسری صفت قرآن نے بیان کی حنیفہ۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری دنیا سے کٹ جائے، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے یکسو ہو کر۔ یکسو ایک سمت میں، ایک طرف، اور وہ طرف صرف صراط مستقیم کی ہے جو اللہ کی طرف جانتی، اس راستے پہ چلتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اس کو حنیف نہیں کہتے۔ جو ساتھ بیوی کی بھی مان رہا ہو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، جو بچوں کو بھی راضی رکھ رہا ہو اللہ کے حکم کو توڑ کے، جو برادری کو بھی خوش رکھتا ہو اللہ کے حکم کو توڑ کے، یہ حنیف نہیں ہے۔ داعی اللہ کی دعوت مؤثر تب ہوگی جب وہ حنیف بنے گا۔ اب سورہ ابراہیم اٹھائیے، آیت 35۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، کہاں پہ فرمائی؟ جو زمین کا سب سے مقدس ترین ٹکڑا ہے، جہاں آج کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ بنا ہوا ہے، بیت اللہ کی عمارت کھڑی کر دی، بیٹا بھی ساتھ مستری ہے، باپ بھی مستری ہے، وہ گارا بنا کے لاتا ہے، پتھر اٹھا کے لاتا ہے، باپ اپنے ہاتھ سے پتھر اور گارے کو رکھ کے اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہا ہے۔ تعمیر مکمل ہوئی، باپ بیٹے سے کہتے ہیں آ جاؤ اپنے رب سے اب دعا کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر زمین کا سب سے قیمتی ٹکڑا بیت اللہ، اس کے سائے کے اندر بیٹھ کے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لمبی دعائیں سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ ابراہیم کے اندر۔ یہاں دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ آپ سے یہ دعا کرتا ہوں آپ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا لیجیے۔ اس کو کہتے ہیں حنیف۔ خود بچے ہوئے، اپنی اولاد، مستقبل کی اگر اولاد کے لیے فکر ہے تو وہ یہ ہے اللہ انہیں بت پرستی سے نجات عطا فرما، غلط راستے سے انہیں دور فرما۔ اگلی صفت قرآن نے بیان کی شاکرا لانعمہ، داعی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ماں باپ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، بدن کے اعضاء کی سلامتی یہ بھی نعمت ہے، یہ جو ہم ہوا لے رہے ہیں اور ہوا نکال رہے ہیں یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ آج جو ہم جی رہے ہیں، ہمیں زندگی حاصل ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت میں ہے نعمت ہے لیکن ہدایت کے برابر نہیں۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی جو نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میسر آئی اس کے شکر ادا کیا۔ اجتباہ، اگلی صفت، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اور اللہ نے کیسے چنا؟ آپ دیکھیے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، ہم التحیات میں کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن صلاۃ ہم کیسے پڑھیں؟ صحیح بخاری ہے، احادیث کی دوسری کتب ہے، ولیکن کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے صلاۃ کا، ہم صلاۃ کیسے پڑھیں، آپ کے اوپر درود کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا، کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے درود شریف کے جتنے بھی الفاظ اور کلمات ہیں سب سے اعلیٰ ترین درود اگر ہے تو وہ درود ابراہیمی ہے۔
جسے آپ نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں. یہ سب سے افضل ترین درود ہے. نام اس کا کیا رکھا؟ درود ابراہیمی. اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کی محبت پہ ایک انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے، اللہ اس کا نام قیامت کی صبح تک زندہ اور جاوید فرما دیتے ہیں. اس کا تذکرہ ایسا ہوتا ہے کہ درود ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے دادا جی کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کاملہ نازل فرما، ان کی آل پہ فرما. کیسے؟ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر رحمت نازل فرمائی. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت کا نزول فرما، ان کی آل پہ برکت نازل فرما. کیسے؟ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ برکت فرمائی. شاکرا لانعمہ اجتبا، اللہ نے انہیں چنا، ایسا چنا کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں آج ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک 6,500 سال کا فاصلہ گزر چکا ہے. 6,500 سال کے بعد ہری پور کی مسجد میں گھر کے اندر مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کی تعریف حمد و ثنا سے نماز شروع ہوئی، تسبیحات التحیات سب کچھ کر کے آخر میں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. حضرت کا تذکرہ آ رہا ہے. اجتبا، اللہ نے انہیں چنا. اللہ ہمیں بھی مجتبا بنائے، اللہ ہمیں بھی چنے. وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. چھٹی صفت ابراہیم علیہ السلام کی جو داعی کے اندر ہونی چاہیے، ہداہ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے اوپر چلنے والا ہو. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جیسے آپ سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے. سورہ یاسین پڑھیے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کون سا صراط مستقیم؟ تنزیل العزیز الرحیم، جو غالب اور رحمت والی ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے. قرآن مجید ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اگر ایک انسان ساری زندگی بڑھاپے میں موت تک نمازوں میں مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کے بندے وہ تو قرآن ہے. آ قرآن کی طرف، قرآن کھول، الحمد سے لے کے والناس تک اس کا ترجمہ کسی سے پڑھ، بیٹھ تدبر کر، تفکر کر، اس کے معانی میں غور کر، تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں. مانگ رہا ہے صراط مستقیم صراط مستقیم صراط مستقیم، اور صراط مستقیم اس کے گھر کی تاخچے میں پڑا ہوا ہے، الماری میں پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے نیچے سامنے نہیں رکھتا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے. داعی کے اندر اگلی صفت ہونی چاہیے ان ابراہیم لحلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے. حلیم کس کو کہتے ہیں؟ بردبار، تحمل والا، برداشت والا. داعی کے راستے میں بڑی مشکلات آتی ہیں، اور آج ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس زمانے کے متعلق تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت دین کے اوپر مضبوطی سے جم کے کھڑے ہونے والا ایسا ہوگا جس طرح اپنی مٹھی میں دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے انگارے پکڑنے والا ہوتا ہے. ہے کسی میں ہمت بھڑکتے ہوئے دہکتے ہوئے سلگتے ہوئے گرم انگارے اپنی مٹھی میں پکڑ سکے؟ دین کے اوپر استقامت والا آپ نے فرمایا ایسا ہوگا. حلیم، اسے بردبار ہونا ہوگا، اسے صبر کرنا پڑے گا. کوئی اسے گالی دے گا، کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھائے گا، کوئی اس کا راستہ بند کرے گا،
اور اللہ کی قسم ساری انسانیت پر آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی جو پیدا ہونے والا انسان ہے، ساری انسانیت کے دکھوں اور تکلیفوں اور مشکلات کو ایک طرف رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تکلیفات کو دوسرے پلڑے میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا جتنا مجھے دھمکایا ڈرایا گیا اذیتیں دی گئیں اتنی کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ یہ تو ہوگا، لیکن کیا لوگوں کی گالی کے مقابلے میں داعی گالی نہیں دے گا؟ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، یہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ لوگ اس کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، یہ لوگوں کے راستے تنگ نہیں کرے گا۔ لوگ اسے نکالیں گے، یہ لوگوں کو نہیں نکالے گا۔ لوگ اس پہ لعنت کریں گے، لیکن اس کی راتیں بھی اٹھ کے اللہ سے دعا کی ہوں گی تو یہ ہوں گی اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، انہیں نہیں پتا۔ اس کے دل میں درد ہوگا۔ حلم، ان ابراہیم لحلیم، کیسا حلم ہے؟ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا، باپ نے کہا نکل جاؤ لأرجمنک، میں تجھے سنسار کروں گا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت نے کوئی بد اخلاقی کی؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ داعی کو پیغام ہے، آپ کو لوگ برا بلا کہیں گے، لیکن آپ جس دعوت کو لے کے نکلے ہیں اس کے اخلاق میں برائی نہیں ہے، اس کے اخلاق میں تنزل نہیں ہے، گھٹیا پن نہیں ہے، اس کے اندر دعائیں، مسکرا کے آپ نے ان سب کو برداشت کرنا ہے۔ ان ابراہیم لحلیم۔ اگلی صفت داعی کی ہونی چاہیے اواہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے والے تھے، آہ بکا کرنے والے تھے، سارا دن لوگوں کو ایمان کی دعوت، رات کو ساری رات روتے ہوئے گزرتی تھی۔ یہ قرآن مجید نے صفت بیان کی ہے۔ ہماری دعوت میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کبھی ہم روئیں؟ ہم تو دعوت کو بھی ایسا چاہتے ہیں جیسے کہ بادشاہ کا استقبال ہو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ممبر پہ آؤں اور لوگ اپنی آنکھیں زمین پہ بچھائیں اور میرا استقبال کریں، اور نرمی کے ساتھ میں جو بات کہوں اس کو بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے سنیں اور واہ واہ کریں اور نعرے لگائیں اور خوش ہو جائیں کہ جی بڑا مزہ آیا اور آپ نے زبردست بات کی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آہ واہ یہ ملے، نہیں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ، وہاں یہ صفت بھی پیدا کرنی ہوگی، کبھی واہ نہیں ہوگی، کبھی اواہ ہونا بنے پڑے گا، اور رات کو رونا پڑے گا اللہ ان لوگوں پہ اثر نہیں ہوا۔ دلوں کو بدلنے والی ذات آپ کی ذات ہے۔ میرا کام کیا تھا؟ ان کے دروازوں پہ دستک دے کے، ان کو برائی سے روک کے، ان کو صراط مستقیم کے راستے کی پہچان۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے سے پہنچا دینا ہے۔ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے۔ انک لا تہدی من احببت، میرے پیغمبر جسے آپ چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، میں نے اپنے بھائی کو متوجہ کر دیا، میں نے اس کی منت کر دی، لیکن اللہ اس کے دل کی دنیا کو بدلے گا تو آپ بدل سکتے ہیں، دنیا کی کوئی اور طاقت اسے نہیں بدل سکتی۔ منیب، ابراہیم علیہ السلام کی اگلی صفت جو داعی کو اپنانی چاہیے، انابت اللہ، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرمی کو دیکھی۔ حضرت کے گھر میں فرشتے آ گئے، وہ فرشتے جو ابھی کچھ دیر کے بعد ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے انہیں بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے۔ پہلے آئے ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، قرآن مجید نے وہ منظر پیش کیا ہے۔ یہ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا اور کہنے لگے کہ ہم حضرت لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کی قوم کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، دل کی نرمی دیکھیے اور قوم کے لیے دل کے جذبے کو دیکھیے ذرا۔
حضرت نے فرمایا اس میں تو لوط بھی ہے، قال ان فیہا لوطا، اس میں تو حضرت لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم انہیں نجات دیں گے، ان کے ساتھ ایمان والے بھی بچ جائیں گے، لیکن ان کی بیوی اور پوری قوم ہلاک ہوگی۔ حضرت نے اور بات لمبی کی، حضرات مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے لمبا مکالمہ کیا، بحث کی، کیوں کی؟ تاکہ قوم کو توبہ کا موقع مل جائے، ابھی آخری وقت آ چکا ہے، ابھی اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں، ان سے بات چیت کرو، شاید توبہ کر لیں وہ اور ان کو ایک موقع اور مل جائے، عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت گئے، جبرائیل علیہ السلام نے 2 پروں کے اوپر پوری قوم کو اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کے پلٹ دیا، اس کے اوپر سے امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، زمین کے ٹکڑے کے نیچے دبے گئے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اس قوم کے اوپر۔ لیکن حضرت کا دل دیکھیے، نرمی ہے تھوڑا سا۔ اگلی صفت داعی کے اندر کیا ہونی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام بہت سخی تھے، فیاض تھے۔ کیسے سخی تھے؟ یہی فرشتے آئے، حضرت نے ان کے لیے ان کو بٹھایا، بیٹھ جاؤ، انسانی صورت میں تھے۔ حضرت گئے، فجاء بعجل سمین بعجل حنیز، ایک موٹا طاقتور بچڑا ذبح کر کے بھون کے لے آئے مہمانوں کے لیے۔ تو یہ صفت ہونی چاہیے، میزبان کو مہمان سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ کیا کھانا پسند فرمائیں گے، حالات کے مطابق دیکھیں، چائے کا وقت ہے، پانی کا وقت ہے، کس چیز کا وقت ہے، اس کو خود انتظام کرنا چاہیے۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کھائیں یا نہ کھائیں، حضرت نے ان سے نہیں پوچھا، پوچھتے تو اتنا تکلف کی ضرورت نہ پیش آتی۔ لے کر آ گئے، اس قوم نے کہا ہم نہیں کھاتے، فرشتے جو تھے۔ حضرت گھبرا گئے کہ اس کا مطلب یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں۔ قرآن کہتے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، گھبرا گئے، یہ کھانا نہیں کھا رہے تاکہ نمک حرامی نہ ہو جائے، کسی برے ارادے سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت گھبرائیے مت، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم اس مقصد سے آئے ہیں۔ داعی اللہ کو دعوت اللہ کے ساتھ فیاضی بھی دکھانی چاہیے۔ یہ صفت ہوگی، لوگ خود بخود، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نام سے زیادہ کھانا پسند ہوتا ہے، جنہیں نعمتیں زیادہ پسند ہوتی ہیں، انہیں نعمتوں کے ذریعے سے گھیر لیا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگلی صفت داعی کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ دلیر ہو، جرت مند ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ ورنہ اگر امام بھی کمزور ہوا نا تو یہ ایک بات کرنا چاہے گا، نظر پڑے گی سامنے کمیٹی کے صدر پر تو لہجہ بدل جائے گا، اور کوئی غریب اگر سامنے آ گیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو دنیا جہان کی ساری پھٹکار اس کے اوپر پڑے گی۔ داعی کے اندر یہ چیز نہیں، اس کی بات کے اندر کیا ہے؟ وزن ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی دعوت ہو، اور بات کیسی ہو، لہجہ کیسا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا، بڑی نرمی کے ساتھ۔ لیکن جب قوم نرمی سے نہیں مانی تو پھر یہیں پہ حضرت کا لہجہ بدلا نا، تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتا ہوں، تاللہ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے ان تدبیروں کا، میں تمہارے ان بتوں کی تدبیر نکالتا ہوں، ان کا میں علاج کرتا ہوں۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے اوپر بھی اف ہو، جس کو ہم کہتے ہیں تمہارے اوپر بھی اللہ کی پھٹکار ہو، اور تمہارے ان بتوں کے اوپر بھی اللہ کی پھٹکار ہو۔ اب لہجہ بدل گیا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، مجھے اللہ کے غیر سے ڈراتے ہو، تم نے ہمارے بتوں کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب ہمارے بت تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تم غیر اللہ سے مجھے ڈراتے ہو، جبکہ تم حقیقی معبود اللہ سے نہیں ڈرتے۔ میں کیسے ڈر جاؤں گا تمہارے جھوٹے معبودوں سے؟ کچھ نہیں کر سکتے میرا۔ پھر لہجے کے اندر وہ دلیری ہونی چاہیے، جرت ہونی چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بھی وہ مومن پسند ہے جو قوی ہو، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو کمزور اور بزدل ہو اس سے اللہ تعالیٰ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے جس کے اندر قوت ہو، اور قوت کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے، کسی سے گھبرانے والا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگلی صفت جو قرآن نے بیان کی، وہ ابراہیم الذی وفا، داعی اللہ کو وفادار ہونا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ بھی وفادار ہو اور اس بندے کے ساتھ بھی وفادار ہو جس بندے کو وہ اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، جس بندے کو مخلوق سے کاٹ کے اللہ کے دربار میں لانا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی معاملہ وفا والا ہو، بندوں کے ساتھ بھی معاملہ وفا والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا اتدرون، تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دن کے ابتدائی حصے میں جو دن بھی نکلتا تھا، ابراہیم علیہ السلام دن کے پہلے حصے میں 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اللہ کے لیے۔ یہ چیز سبب بنی، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا، اور اسباب بھی حضرات مفسرین نے لکھیں، ایک سبب یہ بھی تھا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اور شام کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی۔ اللہ کریم ہمیں داعی الی اللہ بنائے، حق کی دعوت دینے والا بنائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات داعی کی صفات ہے اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔